میرا جب ویزا آیا نا اور میں جب بیک ہوم پاکستان میں تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آئے یار، میری امی، میرے ابو، میرے دوست، میرا یہ کھانا پینا جو مجھے ہر دن سیم ملتا ہے، بریانی، لوبیا، چنا، پوریاں، میں نے کہا کیا کرے گا تو یہ سب کچھ چھوڑ کے. آئی واز ایکسائٹیڈ، میں بہت خوش تھا کہ میرا تو ابھی ویزا لگ گیا، آئی ول گو ڈفرنٹ کنٹری. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو ورتھ ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے نا کہ جو بھی میں نے نام لیے نا، ماں باپ، رشتے دار، بھائی بہن، اس سب کو مائنس میں ملٹیپلائی کر دے گا ان اے گڈ وے، ناٹ ان دا بیڈ وے، ان اے گڈ وے. لائک آئی مین ڈفرنٹ اسٹائل میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنا قیمتی چیز تھا جس نے میری زندگی میں انٹری ماری. اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ چانس دیا کہ باہر آ، بتاتا ہوں تجھے کہ زندگی اور لائف ایکچولی میں کیا ہے. سب سے پہلے جو میری زندگی میں جس کی وجہ سے چینج آیا نا، نمبر 1 وہ تھا جو کچھ میں نے سیکھا نا، جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں بچپن سے لے کر 20-21 سال تک سیکھا، اس کو میں نے بند کر دیا. میں نے کہا نو، کیونکہ اگر میں اس کو ادھر بھی جا کے کھولتا، بولتا کہ بھئی میں نے جو کچھ سیکھا ہے، جو میرے مذہب نے بتایا، جو کچھ میں نے سیکھا ہے، میرے کلچر نے، میرے ابو نے، میرے امی نے، میرے بھائی بہن نے، میرے دوستوں نے جو مجھے سکھایا ہے نا، وہ از دا بیسٹ، وہی سب کچھ از دا بیسٹ، دا ریسٹ از دا ویسٹ. میں نے بولا نہ، کیونکہ میں نے یہ غلطی بہت لمبے عرصے تک کی. میں نے اس کو صحیح مانا بہت ٹائم تک، جس کی وجہ سے میرا جو پروسیس تھا، میرا جو سیکھنے کا ٹائم تھا وہ بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو گیا، کیونکہ میں نے ان چیزوں کو پکڑا ہوا تھا. یار یہ صحیح ہے، پاکستان وی آر دا بیسٹ، وی آر دا بیسٹ. لیکن جیسے ہی میں نے اس کو کھولا، جس دن میں نے اس کو کھولا کہ نہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو آج کل ترقی پہ ہیں، اوپر ہیں، ہم لوگ کیوں دن بدن نیچے جا رہے ہیں؟ اگر ہم صحیح ہیں، اگر ہم رائٹ ہیں، اگر ہمارا مذہب ٹھیک ہے، اگر ہم ٹھیک ہیں، تو پھر ہم نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ لوگ اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ لیٹس ٹرائی، لیٹس لسن دیم. جیسے ہی میں نے یہ دروازے کھولے، میں نے اس رسی کو چھوڑا، میرا شپ چلنے لگا، میری کشتی چلنے لگی، میں خود اڑنے لگا. میں نے جب ان مذہبوں کو، ان کلچرز کو جب اپنے اندر آنے دیا تو آٹومیٹکلی میں سیکھنے لگا دن بدن. اور اس چیز نے، اس انداز نے میری زندگی پوری کی پوری بدل دی. ہمارے کموڈیشن میں، ہم جس کمپنی میں کام کرتے تھے اس کی کموڈیشن ہوتی ہے، تو اس میں بہت زیادہ ڈفرینٹ کلچرز اور ریلیجنز اور کنٹریز لوگ رہتے ہیں. تو آنیسٹلی، میں ٹو بی آنیسٹ وتھ یو، ہمارے جو پاکستانی بھائی تھے نا، لیکن ہر کنٹریز کو ایک طریقے سے بند کرتے تھے کہ بھئی یہ مطلب نیپال ادھر رہیں گے، پاکستانی اس اپارٹمنٹ میں رہیں گے، پاکستانی یہاں رہیں گے، فلپینوز یہاں رہیں گے، امریکنز، یورپینز وہاں رہیں گے، اس طرح ان لوگوں کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ میرا جو انداز تھا نا، جب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی نا تو میں خاموش ہو گیا. سب سے پہلے کیا ہوا، میں خاموش ہو گیا. تو میں ججمنٹل نہیں ہوتا تھا، جس طرح ہم لوگ ہوتے تھے کہ ڈائریکٹ اوے یہ کیا کر رہا ہے، تو دارو پی رہا ہے، اوے یہ کیا کر رہا ہے، تو سور مطلب تو سمجھ رہے نہیں کیا کر رہے، تو مرغی کھا رہا ہے، مرغی کیوں کھا رہا ہے. وہ بہت جلدی ججمنٹل جج کرتے تھے ہم لوگ، تو اس وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے. تو جس دن میں نے یہ چام چھوڑ دیا تو میں خاموش ہوں، کیونکہ میں سراؤنڈنگ سے سیکھ رہا تھا، کہ میں نے کہا سیکھوں گا بھی میں. when you start learning you become quiet. تو وہ لوگ پسند کرنے لگے اس انداز کو. تو وہ اس لیے جب میں کموڈیشن میں تھا نا تو واحد میں ایک ایسا پاکستانی تھا کہ جس کو ساری نیشنلٹی قسم خدا کی بولتے تھے کہ بھئی یہ ہمارا فلیٹ میٹ ہونا چاہیے، آپ ہمارے فلیٹ میں آ جائیں. میرا جو بیڈ شیئرنگ، جو ہم روم میں 2 بیڈ شیئر کرتے وہ بھی میرا فلپینو تھا. میرے پورے فلیٹ میں 3 رومز تھے، تینوں روم میں ڈفرنٹ نیشنلٹیز آئے ہوئے تھے، اور they we was living very happily. کیونکہ میں انگلی نہیں اٹھاتا تھا، میں نے بولا میں نے سیکھو. اور قسم سے ان لوگوں سے جتنا میں نے سیکھا، اسی وجہ سے کہ جب میں نے اپنے آپ کو بولا خاموش ہو جا، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنے کے لیے اور سیکھنا ہے، ان لوگوں سے سیکھنا ہے، یہ لوگ کیوں ترقی کر رہے ہیں، کیوں ان لوگ ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے ہیں. ہم صرف بولتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھو، لیکن کرتے نہیں ہیں. یہ لوگ کرتے ہیں. وائی؟
لیٹس لرن. تو اسی وجہ سے میں نے ان لوگوں سے سیکھا, ان لوگوں نے بھی مجھے اپنے اندر آنے دیا. سب سے بڑی غلطی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ٹوکتے ہیں, بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو کچھ بھی ہے, وہ جو کچھ بھی ہے, وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, آئی نو اٹس اے رانگ, اٹس اے بیڈ, لیکن میں نے بولا نا کہ ہر جگہ میں غلط اور صحیح ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک صحیح رخ اور ایک غلط رخ ہوتا ہے. تو اس کو آنے دو, اس کو جانے دو. غلط آیا اس کو جانے دو, گزرنے دو. صحیح آیا اس کو پکڑنے دو. اور میں آج قسم سے کہتا ہوں, جو لوگ اس بات کو سمجھیں گے نا, میں آپ کو سچی دل سے بتاتا ہوں کہ اس میں صرف 10% غلط ہوتا ہے, 90% بہت زیادہ ٹھیک ہوتا ہے اور ایکوریٹ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے نا, وہ نیگیٹو کو بہت جلدی کیچ کرتا ہے. تو ہم جو اس کا صرف سور کہتے ہیں نا, یا شراب پیتے ہیں, ہم بولتے ہیں یہ جہنمی ہے, اس سے مت. لیکن ایکچولی یہ صرف 2 کام ہے. باقی وہ جو اپنی پوری زندگی گزارتا ہے, لائف سٹائل, ماں باپ سے رشتہ, بہن بھائیوں سے رشتہ, اپنے پڑوسی سے رشتہ, اپنے آس پاس اپنا کام کیسے کرنا ہے, وقت پہ کرنا ہے, ٹائم پہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ سب میں وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں. اور ہم ان 2 کام نہیں کرتے ہیں, باقی ہم سب میں زیرو ہوتے ہیں, 0/0, کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس ہی نہیں ہوا ہے. ہم سب سے بڑی اسی لیے وجہ سے میں دوسرے ٹائم پہ آؤں گا, اس دوسری چیز پہ آؤں گا کہ سب سے بڑی جو قیمتی چیز, اس چیز نے جو ورتھ اٹ ہے نا, جو میرا ملک چھوڑ کے باہر آنا تھا نا, وہ تھا انوائرمنٹ چینج. وہ ماحول, وہ لوگ جن لوگوں کو میں سمجھ رہا تھا کہ دے آر دا بیسٹ, رسپیکٹ بھی کرتے تھے کہ او چل میرے دوست شام کو آ, ہر روز شام کو 4 بجے نکلنا, صدر جانا, بازاروں میں گھومنا, لڑکیاں بازی کرنا, مزے کرنا, گپے شپے لگانا, واپس آنا, کھانا پینا, موویز رات کو دیکھنا, پھر سو جانا, پھر صبح لیٹ اٹھنا. یہ چیزیں جو تھی نا, میں سمجھ رہا کہ واہ واٹ اے لائف, کیا بات ہے میری. لیکن یہ سب سے خطرناک چیز ہے جو انسان کو پتہ نہیں ہوتا. اندر دیمک لگا ہوتا ہے, دیمک آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے, آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کچھ اور ہے. لیکن ایکچولی میں کیا تھا کہ جیسے آپ اس انوائرمنٹ کو چھوڑیں گے, اس ماحول کو چھوڑیں گے, انہی دوستوں کو چھوڑیں گے, انہی رشتہ داروں کو چھوڑیں گے, جب آپ نئی جگہ میں جائیں گے آپ سرپرائز ہو جائیں گے کہ یار کیا کچھ ہے زندگی میں کرنے کو. اور میرے حوالے بہت کچھ ہے. وہ جس طرح بولتے ہیں نا کہ جب تک چوزا انڈے میں ہوتا ہے نا, اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ایکچولی کیا ہے, کیا کیا چیزیں دنیا میں باہر ابھی رکھی ہوئی ہے میرے لیے. میں نے جا کے اپنی ماں سے بھی ملنا ہے, اپنے ابو کو بھی دیکھنا ہے, دنیا کو دیکھنا ہے, اور کھانا ہے کہ تاکہ میں بڑا ہو سکوں, اور پھر جب میں بڑی مرغی بن جاؤں یا مرغا بن جاؤں تو پھر میں معاشرے کو بھی کچھ دے سکوں. یہ وہ پروسیس ہوتا ہے میری جان جو ہم اگنور کرتے ہیں, کیونکہ جو انڈا شیلز ہے نا, وہ توڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے سٹارٹ میں. تم ایک بار اس کنٹری سے نکلو نا, اس ماحول سے, اس ایریا سے, اس گلی سے جب تم نکلو گے نا تو تکلیف ہوگی. لیکن اس تکلیف کے بعد پھر آسانیاں, سکسیس, میں کہتا ہوں انفینٹ ہو جاتا ہے. اتنا سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا نا, میں شوق ہو گیا. میں نے کہا یار یہ بھی تو زندگی ہے. کیسے کیسے دوست, رشتہ دار, وہ کہتے ہیں نا جو رشتہ دار نہیں بھی تھے نا, ان لوگوں نے بولنا شروع کیا بھائی ہاں یہ میرا رشتہ دار ہے. کیوں؟ کیونکہ جو چیز میرے پاس ابھی آئی ہے, اس چیزوں کی وجہ سے, اس ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانے کی وجہ سے, وہ کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکتا جب تک وہ آدمی ابھی تک انڈے کے اندر ہو, اس چوزے کی طرح ابھی تک اس انڈے کے اندر ہو, تو اس کو کبھی بھی فیل نہیں. وہ بولتا بس سکون ہے, مجھے سونے دو, ڈسٹرب نہ کریو بھائی, میرا تو یہ روٹین ہے, یہ تو میرا سٹائل ہے. لیکن ایکچولی میں یہ کتنا خطرناک ہے, آپ کی پوری زندگی کو 0 سے ملٹیپلائی کر دے گا. مطلب تھوڑی بہت تم جو محنت کر رہے تھے, اسٹرگل کر رہے تھے, اس کو بھی 0 سے ملٹیپلائی کر دے گا. اٹ بیکم ناتھنگ. سو آئی تھنک دیٹس انف, کیونکہ بہت لمبی ہو رہی ہے. تو سی یو گائز.